اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ذرا تیز کر دے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی طبقے کو خاص نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاص کر کے نہیں کہا کہ اے روئے زمین کے مسلمانوں یا اے روئے زمین کے غیر مسلموں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ کہا، یا ایہا الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، جو دنیا سے چلے گئے سارے انسانوں، جو دنیا میں موجود ہو سارے انسانوں، اور جو قیامت تک آؤ گے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ہمارے عام محاورے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو اپنی بات مثال کے ذریعے سے سمجھاتے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور بتایا اور کہا غور سے سنو۔ ضربا، مثال دی، کس چیز کی؟ مثل فاستمعوا لہ، کہ میں جو مثال دینے لگا ہوں نا، اسے کان لگا کر غور سے سنو، غور سے سنو۔ ہر انسان کو کہا، وہ مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، تو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو مثال دینے لگا ہوں اس کو غور سے سنو۔ مثال کیا دی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو نا، اللہ کے مقابلے میں بت کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو اور بت کو مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یہ جو تمہارے بت ہیں نا، جن کو تم نے اپنا معبود اور مسجود بنایا ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے حیثیت ہیں، نہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہیں دنیا آخرت کی کوئی کامیابی دے سکتے ہیں، اور ان کی جو حقارت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، کہ یہ بت تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ دنیا میں سب سے چھوٹا جانور جو ہے وہ مکھی ہے، اس لیے اس کو پرندہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ پروں سے اڑتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی جانور کہتے ہیں، جو اتنا حقیر ہے کہ جس کو میرے خیال سے کوئی ترازو تول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، تم جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اور تم جس سے اپنی منتیں مانگتے ہو، جس کو تم نے اپنے بارش کے خدا بنایا ہوا ہے، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتی، ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ تو اس لیے آگے ارشاد فرمایا تم تو بہت تھوڑے ہو نا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، قیامت تک آنے والے سارے انسان مل جائیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتی، قیامت تک آنے والے سارے انسان مل جائیں وہ ایک مکھی، یعنی ایک حقیر سی مخلوق کو نہیں بنا سکتی۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ تمہارے افعال کو، یہ تمہارے کام کریں گے یہ بت؟ تو اس لیے ماتھا کس کے سامنے ٹیکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ۔ ماتھا تو اس کے سامنے ٹیکنا چاہیے۔ یہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تمہارے کام کارساز کیسے بنیں گے؟ یہ تمہارے حاجت روا کیسے بنیں گے؟ یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہارے کام بنائیں گے، یہ تمہاری بگڑی بنائیں گے۔ ان پر جو مکھی بیٹھ جائے نا، یہ ان کو نہیں اڑا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا جو یقین تھا وہ اسی بنیاد پر صحیح کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھی سارے بتوں کو توڑ دیا کلہاڑی کے ساتھ، ایک بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ اب قوم آئی اور قوم نے کیا کہا؟ ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا یا کسی اور نے توڑا ہوگا، نہیں، کہا اس بڑے بت سے پوچھ لو
اب وہ قوم خود کیا کہتی ہے کہ اے ابراہیم یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ جو بول نہیں سکتے وہ تمہارے کام کیسے بنائیں گے؟ جن کے سامنے جو بات نہیں کر سکتے، جو اپنے نقصان دینے والے بندے کا تعاقب نہیں کر سکتے، نشاندہی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا تمہارے سامنے ان کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ یہ بت جس کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، یہ ایک جو ہے وہ مکھی یہ حقیر سی مخلوق ہے، اس کو نہیں بنا سکتے۔ اور اس بنانے میں تم اکیلے نہیں، روئے زمین کے سارے انسانوں کو اکٹھا کر لو، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ انسان بڑا کمزور ہے نا، انسان جب اس کے دل میں جب غیر اللہ کا یقین بیٹھتا ہے نا تو پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کو بڑا ظلم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی بڑا ظلم نہیں کہا، چوری کو بھی بڑا ظلم نہیں کہا، لیکن اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا اس کے اندر اس کو بڑا ظلم کیوں کہا ہے؟ آپ کبھی غور کریں کہ بھئی ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بت کو کھڑا کر دوں تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک رب نے مجھے اولاد دی ہے، ایک رب نے اسی اولاد کو جوان کیا ہے، اور ایک رب نے مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں دی ہے، مجھے جو ہے وہ عقل شعور دانش دی ہے۔ اب اسی رب کے سامنے اسی کے مقابلے میں پتھر کے بنائے ہوئی مورتی کو اس کے مقابلے میں کر دوں تو اس سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ یا مٹی کی ڈھیری کو میں اس رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں تو اس سے بڑا تو ظلم نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ یہ انسان اتنے حقیر ہیں کہ یہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، اور انسان کی کمی اور انسان کی حقارت کو آگے کیسے بیان کیا کہ اگر یہی مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، ان بتوں سے، لا یستنقذوہ من، تو یہ ان سے وہ چیز نہیں چھڑوا سکتی۔ بھئی تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو نا بتوں کے اوپر میٹھی چیزوں کے، اور ان کے اوپر مٹھائیاں جو ہے نا وہ رکھتے ہو، ویسی انہی مٹھائیوں پر مکھی بیٹھتی ہے۔ جب یہ مکھی اس مٹھائی کو لے کر جاتی ہے، یہ بت اتنے جو ہے وہ ان کی بے حیثیت ہے کہ یہ اس مکھی سے وہ میٹھی اور شیرینی نہیں چھین سکتے، چھڑا سکتے، تو تم اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔